بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیزرٹ روز سائیککس پہ خوش آمدید. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم جس ڈس آرڈر کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے سوشل فوبیا یا سوشل اینزائٹی ڈس آرڈر. اچھا، اس کو یہ انزائٹی ڈس آرڈر کی ایک ٹائپ ہے، جیسے کہ ہم پہلے انزائٹی ڈس آرڈر کی ٹائپس کو ڈسکس کر چکے ہیں. تو فرسٹلی ہم یہ دیکھیں گے کہ جو سوشل انزائٹی ڈس آرڈر ہے کیا. تو سوشل انزائٹی ڈس آرڈر ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس کے اندر انڈیویجول جو ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو اگر وہ سوشل بیٹھا ہوا ہے کسی کے ساتھ، اپنے پیئرس کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ یا باہر کسی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو جج کیا جا رہا ہے. اس کو یہ خوف ہونے لگ جاتا ہے کہ اگر میں کوئی بھی ایکشن کروں گا، اگر میں کوئی بھی کام کروں گا، اگر میں کوئی بھی لائک میں کھانا کھا رہا ہوں، میں کسی سے بات کر رہا ہوں، میں کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہوں، تو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے جج کر رہے ہیں، ایون کہ ان کا سارا جو فوکس ہے وہ میری طرف ہی ہے. اس کے علاوہ ان کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ لوگ مجھے بیڈ جو میرے بارے میں کمنٹس کریں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، ایون کہ یہ میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسے بیٹھا ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، میں کیسے کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو سوشلائزڈ ہوتے بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس وجہ سے جو بچہ ہے یا بڑا ہے وہ اگر اس ڈس آرڈر کا شکار ہے تو وہ باہر سوشلائزڈ ہونے میں جاتے ہوئے اس کو بہت زیادہ انزائٹی فیل ہونے لگ جاتی ہے، اور وہ باہر جا کر بیٹھنا، وہاں پر بات کرنا، وہاں پر جا کر کھانا پینا یا سوشل ہونا یا دوستوں کے ساتھ کھیلنے جانا یا پھر کہیں پر بھی وہ بیٹھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ان کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ اپ لیول پہ چلی جاتی ہے. ان کو بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگ جاتا ہے دوسروں سے. اپنی جو سیلف اسٹیم اس کو لیول کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سیلف کانشیسنس بہت زیادہ شو کریں گے، بہت زیادہ ان لوگوں کے اندر امبیرسمنٹ فیل ہونے لگ جائے گی، ایون کہ ان کو باہر جانے کا سوچ کر بھی ڈپریشن ہونے شروع ہو جاتا ہے، اس کو یہ سمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انزائٹی کے سمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اکیلا باہر نہیں جا سکتے، وہ کہیں سوشلائز نہیں ہو سکتے، کہیں بیٹھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہو رہا ہے، یا لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لوگ ہمیں جج کر رہے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں برا سوچ رہے ہیں یا مجھے غلط بولے گا کوئی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ سوشلائز نہیں ہوتے. تو اگر کوئی انڈیویجول کو اس طرح کا کوئی پرابلم ہے اور اس کے بعد اس کی جو پرسنل لائف، اوکوپیشنل لائف اور اس کی جو اوور آل لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس میں امپیئرمنٹ آ رہی ہے، تو پھر ہم اس کو ڈائگنوز کریں گے. ہم اس کو بریفلی ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ ہم اس کی کازز دیکھتے ہیں کہ کازز کیا ہیں. کازز میں دیکھا جائے تو اس کی کازز میں ہو سکتا ہے کہ انڈیویجول نے پہلے ایکسپیرینس کیا ہو کہ کسی نے اس کو ٹیز کیا ہو کسی بات پہ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بلنگ ریجیکشن ہو سکتا ہے، کسی بات پر اس کی بلنگ کی گئی ہو، کسی بات پر اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہو یا اس کا مذاق اڑایا گیا ہو. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کے اندر یہ سمٹمز آ سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی اس کو کوئی بھی ایسی جو پرسن ہے اس نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہو جس کی وجہ سے اس نے اس کو اتنا زیادہ فیل کیا ہے کہ وہ اپنے اوپر اس کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہو گیا کہ اگر یہ ایسا ہوگا تو پھر ایسا، یعنی کہ اس نے وہ اپنی وہ جو چیزیں ہیں اتنی زیادہ فیل کی ہیں اور ان کو کور کرنے کے لیے بھی اس کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو اس کو اس ٹائم کور کر سکتا. ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے کہ اس کی کاز کیا ہو سکتی ہے اس ڈس آرڈر کی، تو نیگیٹو ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں. لائک یہ بھی تو نیگیٹو ایونٹس میں ہی شامل ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اس کا مذاق اڑایا ہو. ٹھیک ہے، اور پھر نیگیٹو ایونٹس ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیملی میں کوئی کنفلکٹس ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ فیملی لوگ جو ہے ممبرز ہیں وہ آپس میں اتنا زیادہ لڑتے جھگڑتے ہیں کہ وہ صحیح سے اس کو ٹریٹ نہیں کر پا رہے یا صحیح سے اس کو سن نہیں پا رہے. ٹھیک ہے، یا فیملی کانفلکٹس کی وجہ سے بھی یہ ڈس آرڈر کنورٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ٹراما کوئی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح ہو سکتا ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی کسی نے ابیوز کیا ہو، اس کو برا ٹریٹ کیا ہو، تو اس وجہ سے بھی یہ سمٹمز شو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ کازز جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، یہ اس کی کازز ہو سکتی ہیں کہ اس کی بعد یہ ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو گیا ہو.
نیکسٹ ہم اس کے سمٹمس کو دیکھیں گے. تو اگر کوئی انڈیویجول کسی ایسی سچویشن میں جا کر پھنس جاتا ہے کہ جس کے اندر اس کو سوشل انزائٹی ہونے لگ جاتی ہے, یعنی کہ یہ ڈس آرڈر کا جو شکار ہے اس کو کیا ہونے لگ جائے گا کہ جب وہ اس ایسی سچویشن میں جائے گا, یعنی وہ سوشل گیدرنگ میں جائے گا, تو اس کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جائے گی. اس کے علاوہ وہ تھرمبلنگ ہونے لگ جائے گی, پسینہ بہت زیادہ آنے لگ جائے گا. اس کے علاوہ اس کو ایسے لگے گا کہ جیسے اس کا معدہ وہ اپسٹ ہو رہا ہے, اور جو یہ بھی پاسبل ہے کہ اس کو یہ فیل ہونے لگ جائے گا وہ ابھی وامٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, اس کو وامٹ کی یعنی کہ اس کو نوزیا آنے لگ جاتا ہے, اس کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ مجھے وامٹ آنے لگی ہے. جیسے ہمیں فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ جب ہمارا دل خراب ہوتا ہے تو ان کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ ان کو وامٹ کی فیل آنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کو سانس لینے میں بہت زیادہ پرابلم ہونے لگ جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر کیا فیلنگ ہوگی کہ اس کو یہ لگے گا کہ میرا جو اس کا مائنڈ جو ہے وہ بالکل بلاک ہونے لگ گیا ہے اور بہت زیادہ بلینک ہو گیا, یعنی کسی بھی چیز کی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی. ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ بھی وہ کور نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے, کسی بھی چیز کا حل نہیں ڈھونڈ پائے گا. فار ایگزامپل وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو صحیح لگے گا اگر مجھ سے کوئی کوشچن کرے گا تو میرے پاس اس کا آنسر نہیں ہوگا, ایون کہ اس کے پاس ہر چیز کا جواب ہوتا ہے, لیکن تب اس کا مائنڈ بالکل بلینک ہو جائے گا. اسے لگے گا کہ اگر مجھے کسی نے کچھ پوچھ لیا, اگر کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا تو میں کیسے اس کا رسپانس کروں گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو مسلز ہیں ان میں ٹینشن آنے لگ جاتی ہے, یعنی کھچاؤ آنے لگ جاتا ہے. مسلز جو ہیں وہ بہت زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ تناؤ آنے لگ جاتا ہے مسلز کے اندر. اور لاسٹ پہ ہم اس کا ٹریٹمنٹ دیکھیں تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انزائٹی جو ہے وہ سوشل انزائٹی کتنی افیکٹ کرتی ہے نا ایک انڈیویجول پر, کتنا افیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہم اس کو ہم ڈائگنوز کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے. اب اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک سائیکو تھراپی کے ذریعے, یعنی سائیکو تھراپی جو ہے اس کے اندر سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ٹاک تھراپی کی جاتی ہے. یہ دو تھراپیز ہیں جو یوز کی جاتی ہیں اس کے ٹریٹمنٹ میں, اور اس کے علاوہ میڈیسن یوز کی جاتی ہے. اور اگر ان کی جو زیادہ یعنی کہ سویئر لیول پر ہو ڈس آرڈر تو پھر یہ دونوں ہی ساتھ اس کے ٹریٹمنٹ میں یوز کی جائیں گی. اور اس کی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا یعنی کہ سوشل انزائٹی ڈس آرڈر کا جو ہمیں DSM کرائٹیریا پرووائڈ کرتا ہے ہم وہ بھی دیکھیں گے. اور یہاں پر ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو جاتی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آتی رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.